حضرت امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہوئی، وصال ہوا۔ اس مناسبت سے آپ کی سیرت کے حوالہ سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت اور ان کی حالات زندگی، آپ کے مناقب، آپ کی شہرت، اس حوالہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اس آیہ کریمہ میں یہ اصول، یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی علم کا فن نہ ہو تو تم اپنی زندگی میں اہل علم، جو علم کے فنون کو جانتے ہیں، جو علم جانتے ہیں، جو صاحب علم ہے، ان سے پوچھ کر تم اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اسی کو تقلید کہا جاتا ہے، یعنی کسی امام کی تقلید کرنا۔ جس طرح ہم حنفی امام حضرت اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں۔ کوئی شافعی ہے، امام شافعی کی تقلید کرتا ہے، اور کوئی مالکی ہے، امام مالک بن انس کی جو ہے وہ تقلید کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہے۔ یہ چار ائمہ فقہا ہیں جن کی تقلید جو ہے اس پوری روح کائنات پر کی جاتی ہے۔ جو ان چاروں ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، ان کے طریقے کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ دین کی سمجھ اہل علم کو ہی آتی ہے۔ مجتہد اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر اس سے مسائل، اس کی اصل حقیقت کو جان کر اس سے مسائل اخذ کیے۔ اور یہ علم اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، حکمت کا علم اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، تو اللہ جس کو چاہتا ہے یہ حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ دانائی، یہ علم اللہ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ مجتہد اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت سے یا احادیث نبویہ سے اصل حقیقت جو ہے اس سے مسائل نکالے اور وہ جو ہے امت مسلمہ کے آگے رکھ دے۔ اور محدث اسے کہتے ہیں جو احادیث نبویہ کو جمع کرے، فقط احادیث نبویہ کو جمع کرے۔ محدث سے اوپر ہوتا ہے مجتہد۔ یہ چار ائمہ فقہا، سراج الامہ، کشف الغمہ، حضرت نعمان بن ثابت المعروف بہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار ائمہ فقہا ہیں جن کی تقلید اس پورے روح کائنات پر کی جاتی ہے۔ جو جس کی تقلید کرتا ہے وہ اس کا مقلد ہے، اور جو کسی کی تقلید نہیں کرتا اسے غیر مقلد کہتے ہیں۔ اسے غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی کسی امام کو نہیں مانتا، کسی امام کو نہیں مانتا، لیکن حوالے کے طور پر اگر وہ احادیثوں کو پیش کرے گا تب بھی اسے کسی نہ کسی امام کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اگر حدیث کی شرح کرے گا، اگر قرآن کی تفسیر کرے گا، کسی آیت کو یا کسی احادیث کو سمجھنا چاہے گا، تب بھی وہ ان اماموں کا محتاج ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن ان کا محتاج ہے، ان کے علم کا محتاج ہے۔ جب تک ان کو نہیں مانے گا تب تک اس کو نہ قرآن کی سمجھ آئے گی نہ احادیث کی سمجھ آئے گی۔ قرآن کی آیت زہر، اس کا شان نزول جو زہر ہوتا ہے، یا احادیث نبویہ اس کا جو زہر ہوتا ہے، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اہل حکمت، اہل جو ہے وہ معارف وہی جان سکتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ سمندر سے موتی نہیں تلاش کر سکتا، ہر کوئی شخص سمندر سے موتی تلاش نہیں کر سکتا، وہی تلاش کرے گا جو ہے وہ
یعنی تیرنا جانتا ہو یا اس غوطہ زن ہو یا وہ جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کا ماہر ہو وہی اس سے تلاش کر سکتا ہے، ورنہ اگر ہر کوئی اس کو تلاش کرنا چاہے گا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، موتی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ چار فقہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو اس میں سے اور قرآن کی آیاتوں سے مسائل اخذ کیے اور ہم تک پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروان۔ اور جو چیز جس کا علم نہ ہو وہ علماء سے پوچھنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی من مانی سے حدیث کو پڑھیں اور جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں، جی یہ حدیث ہے یا یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب تک آپ علماء حق سے رجوع نہیں کریں گے آپ کو نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی لیے یہی جو ہے وہ علم ہے جس علم کو جو ہے وہ فقہا نے اس روح کائنات تک پہنچایا، یہ اسے فقہ کا علم کہتے ہیں۔ فقہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو جاننا، اس کی تہ تک پہنچنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک اصطلاحی ترجمہ یہ ہے کہ احکام شریعہ کو جاننا، یعنی شریعت کے علم کو جاننا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمانو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفقہ معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی نفس کا اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جان لینا، نفس کا اپنی جو ہے وہ نفع اور نقصان کی چیزوں کو جان لینا، اسے فقہ کہتے ہیں۔ یعنی فقہ کا علم قرآن و احادیث کا علم، قرآن اور احادیث کے اندر سے مسائل اخذ کر کے وہ لوگوں تک پہنچانا، اسے فقہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، علم فقہ تمام دنیا کے علوم تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک متقی فقیہ 1000 عابدوں سے بہتر اور افضل ہے اور بھاری ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سردار بننے سے پہلے فقہ حاصل کرو، یعنی دین کا علم سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس کسی معاملے میں قرآن اور سنت میں کوئی چیز نہ ہو تو ہم پھر اس مسئلے کو، اس معاملے کو کیسے حل کریں؟ یعنی کوئی بات نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو تو ہم کیسے اس کو حل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقہائے عابدین سے مشورہ کرو، یعنی بڑے بڑے صاحب علم لوگ، ان کو جمع کر کے مشورہ کرو ان سے، اور پھر ان میں سے ایک کی رائے کو نافذ کر دو۔ یعنی جب تمام حضرات بزرگ جمع ہو جائیں ایک جگہ پر، ان سے رائے لو اس مسئلے کے بارے میں، اور پھر ان میں سے جو بڑا ہو صاحب علم اس کی رائے کو لوگوں پر نافذ کر دو۔ یہی تو فقہ ہے، یہی تو فقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض اس پر بہت لمبی گفتگو ہے، بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ میرے بیان کا موضوع ہے امام المسلمین، استاد المجتہدین حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام حسن ہے، اور آپ کے نام کے آخر لفظ شیبانی ہے۔ یہ شیبانی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے لفظ کے آخر میں شیبانی لگا، یعنی قبیلے کے ساتھ نسبت جو تھی، یعنی جو تعلق تھا اس کی وجہ سے شیبانی۔ تو پورا نام ہوا امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 132 ہجری میں آپ کی ولادت عراق کے شہر واسط میں ہوئی۔ 132 ہجری آپ کی ولادت عراق کے شہر واسط میں ہوئی، اور 199 ہجری میں آپ کا وصال 1 ذی القعدہ یعنی اس مہینے کی 1 تاریخ کو ہوا۔ یعنی آپ نے
تقریباً 58 سال عمر پائی، دنیا سے پردہ فرمائے 1254 سال بیت گئے، دنیا سے پردہ فرمائے 1254 سال بیت گئے، لیکن آج تک اور قیامت تک جو شخص فقہ کو سمجھنا چاہتا ہے جب تک امام محمد سے رابطہ نہیں کرے گا اسے دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ 58 سال کی عمر میں ایسا دین کا کام کیا کہ وقت کے محدثین حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد ماجد حسن وہ شام سے ہجرت فرما کے عراق میں آئے اور عراق کے شہر واسط میں آباد ہوئے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی امام محمد کی، اسی شہر میں۔ اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد آپ کے والد جو ہے وہ کوفے میں تشریف لائے اور پھر وہاں آپ کی رہائش ہوئی اور وہیں آپ کی پرورش ہوئی کوفہ شہر میں۔ کوفہ شہر اس وقت جب امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، اس وقت کوفہ شہر مکہ اور مدینہ کے بعد اس پوری روئے کائنات میں اسلام کا بہت بڑا مرکز تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسلام مکہ اور مدینہ کے بعد کوفے میں تھا، کوفے میں بہت بڑا اسلام کا مرکز تھا، اور اسی شہر میں امام الامہ کشف الغمہ حضرت امام نعمان بن ثابت المعروف بہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کے علم کا طوطی پوری کائنات میں بول رہا تھا۔ اور اسی شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی تشریف فرما تھے، اور اسی شہر میں حضرت امام سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی علم و فضل کا طوطی جو ہے وہ پوری کائنات میں جو ہے وہ بول رہا تھا۔ حضرت امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے والد کے ہاں پرورش پانے لگے، جب 13 یا 14 سال کی عمر ہوئی، یعنی چھوٹی عمر تھی، 13 یا 14 سال کی عمر، اللہ نے اس شخص کو کیونکہ عظمت عطا فرمانی تھی، عزت اور مرتبہ عطا فرمانا تھا، اس لیے آپ جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، اور مجلسیں لگی ہوئی تھی، علماء علم حاصل کر رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے نے آ کر امام کے سامنے ایک سوال پیش کر دیا۔ عمر دیکھیے، سوال دیکھیے، عمر 13 سال ہے یا 14 سال ہے، اور آ کر سوال کیا۔ کس کو سوال کیا؟ جو اس روئے کائنات پر جتنے جو ہے وہ مجتہد گزرے ہیں اور جتنے امام گزرے ہیں، تمام اماموں کا سردار اور تمام مجتہدین کا سردار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال یہ تھا، حضور اگر ایک لڑکا نابالغ ہے اور اس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، نابالغ ہے اور عشاء کی نماز ادا کی ہے، اور پھر وہ سو گیا، اور پچھلی رات یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ بالغ ہو گیا ہے، اب کیا وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے یا وہی کافی ہے؟ کتنا گہرا مسئلہ تھا، اور اتنا بچہ ہے اور مسئلہ کتنا بڑا اس نے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر میں دہراتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز سے پہلے وہ بالغ ہو جائے، تو وہ جو پڑھی ہوئی عشاء کی نماز ہے وہ دوبارہ پڑھے گا یا وہی کافی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا وہ دوبارہ پڑھے گا، وہ دوبارہ پڑھے گا۔ اس لیے دوبارہ پڑھے گا کہ پہلے اس پر نماز فرض نہ تھی، اس نے جو نماز عشاء پڑھی وہ تو اس نے ثواب کی نیت سے پڑھی، اس پر نفل تھی۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ جس پر جو ہے شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے، لیکن جب شریعت لاگو ہو جاتی ہے اب تو وہ خود فرائض ادا کرے گا، وہ خود فرائض ادا کرے گا۔ فرمایا جب وہ بچہ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت وہ نابالغ تھا، اس پر نماز فرض نہ تھی، اب کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے اور وقت بھی نماز کا باقی ہے، اس لیے وہ نماز اس پر فرض ہو چکی ہے، پہلی نفل ہو گئی، اب وہ دوبارہ نماز ادا کرے گا۔ یہ بچے نے جس وقت یہ بات سنی، اس نے یہ مسئلہ جب سن لیا
اٹھا امام کی بارگاہ سے، مسجد کے کونے میں پہنچا اور اس نے عشاء کی نماز ادا کی۔ امام اعظم نے جب دیکھا بچے کو تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ بچہ یہ عظیم مرد بنے گا، جس کے بچپن کے علم کا یہ عالم ہے کہ اس نے آ کر مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھنے کے بعد تقویٰ و طہارت کا کتنا پابند ہے، شریعت مطہرہ کا کتنا پابند ہے کہ فوراً اس نے نماز ادا کی۔ پتہ چلا وہ بچہ کوئی اور نہ تھا، وہ بچہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، جنہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا تھا، وہی بالغ ہوئے تھے اور انہوں نے نماز ادا کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا وقت آئے گا یہ بچہ عظیم مرد بن کر ابھرے گا۔ پھر وہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد یہی شخص یعنی امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ شریعت مطہرہ کے احکام اور احادیث نبویہ کو آپ ان لوگوں کو پڑھاتے گئے، آپ ان طلباء کو پڑھاتے گئے، دور دور سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے گئے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کے دین کا علم آپ سے حاصل کروں۔ امام اعظم نے فرمایا بیٹا اب جاؤ اور جا کر قرآن پاک کو حفظ کر کے آؤ، جب قرآن پاک کو زبانی حفظ کر کے آؤ گے پھر ہم آپ کو جو ہے یہ دین کا علم سکھائیں گے، احادیث اور فقہ کا علم سکھائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فرمانے پر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ چلے گئے اور 7 دن کے بعد، 7 سال کے بعد نہیں، 7 دن کے بعد یا کوئی جو ہے وہ 2 سال 3 سال کے بعد نہیں، صرف فقط 7 دنوں کے بعد یعنی 1 ہفتے کے بعد پھر آ گئے اور عرض کرنے لگے حضور میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا بیٹا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ جاؤ جا کر پہلے قرآن کو حفظ کر کے آؤ اور پھر ہم تمہیں قرآن کا ہم تمہیں جو ہے یہ احکام کا علم سکھائیں گے۔ آپ نے عرض کیا حضور آپ نے حکم فرمایا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ نے مجھے 7 دنوں میں قرآن حفظ کروا دیا ہے۔ جس بچے نے 7 دن کے اندر قرآن حفظ کیا تھا وہ بچہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، جنہوں نے 7 دنوں کے اندر قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے اور یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے اور پھر ایک اللہ کے ولی کی نگاہ ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ اس لیے چاہے تو اپنے اشاروں میں کایا ہی پلٹ کے رکھ دیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ چاہے تو ایک اشارے سے کہاں تک پہنچا دیں، یہ جو ہے وہ خدمت گاروں کا حال ہے، میرے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے اور حضور جو فرماتے صحابہ کو اسی وقت ٹنا ٹن یاد ہو جاتا، یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، میرے آقا کی نگاہ تھی کہ جس کو جو فرماتے اسی وقت یاد ہو جایا کرتا تھا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ اس لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے آقا آپ جو ارشاد فرماتے گئے میں سنتا ہوں لیکن میرا حافظہ اس کو ضبط نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ اپنے دماغ میں جو ہے وہ اس میں ضبط نہیں کر سکتا، یعنی بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی جو ہے وہ چادر کو یا اپنی گود کے کپڑے کو زمین پر پھیلا دو۔ جس وقت جناب ابو ہریرہ نے وہ گود کا کپڑا یا وہ چادر پھیلائی، میرے آقا نے اس طرح ہوا میں ہاتھ معلق کیا، اٹھایا اور اس طرح ہاتھ کھولا اور پھر بند کیا، ابو ہریرہ کے گود میں رکھ دیا، پھر اسی طرح کیا، پھر رکھ دیا، پھر اسی طرح کیا، پھر رکھ دیا۔ فرمایا اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، بظاہر تو خالی ہاتھ تھا لیکن کائنات کی نعمتیں اس میں تھی، اس لیے ساری ابو ہریرہ کے سینے میں پہنچ گئی اور پھر جو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے وہ جناب ابو ہریرہ کے حافظے میں ضبط ہو جایا کرتا تھا۔ جتنی میرے مصطفیٰ کی احادیث جناب ابو ہریرہ کو یاد تھی کسی اور کو یاد نہ تھی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ کے رکھ دیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کے خدمت گار ایسے گئے اگر نگاہ فرمائیں تو کہیں سے کہیں تک پہنچا ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آپ نے پھر جب عرض کیا
کہ میں قرآن حفظ کر کے آ گیا 7 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 7 دنوں میں قرآن زبانی الف لام میم سے لے کر والناس تک 30 سپارے پڑھ دیے ہیں. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر 4 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو ہے وہ علم فقہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور وہاں پھر آپ نے علم احادیث پڑھا. اور آپ نے پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد آپ کے وصال کے بعد پھر آپ نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شگرد خاص تھے ان سے جو ہے وہ پڑھا. یہ دونوں شگرد خاص تھے امام اعظم کے. جب ذکر کیا جاتا ہے صاحبین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کتابوں میں، یعنی صاحبین یہ کہتے ہیں، یعنی جب کوئی مسئلہ کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں صاحبین یہ کہتے ہیں. ان صاحبین سے مراد کون ہے؟ صاحبین سے مراد قاضی ابو یوسف ہیں اور امام محمد ہیں. یہ دونوں کا ذکر ملا کر جب کیا جاتا ہے صاحبین بنتا ہے. جس طرح کہتے ہیں شیخین نے یہ کہا. شیخین کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم. جب اکٹھا کہا جاتا ہے شیخین نے یہ کہا تو پھر پتہ چلتا ہے ابو بکر عمر دونوں نے کہا. جب کہا جاتا ہے متفق علیہ حدیث ہے، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اس لیے اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. تو جب صاحبین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا. میں تھوڑا سا عرض کر دوں، امام جو ہے وہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، امام سفیان ثوری شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، اور وقت کے بہت بڑے کامل ولی تھے. شریعت اور طریقت میں کامل تھے، اکمل تھے. علوم ظاہری بھی ان کے پاس تھے، علوم باطنی بھی تھے، اور تمام علوم پر مکمل عبور حاصل تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. عوام الناس آپ کو امیر المومنین کا خطاب دے کر بلایا کرتے تھے، امیر المومنین کہتے تھے. آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. آپ کے والد کا نام سعید تھا. آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. حضرت سفیان ثوری پیدائشی اللہ کے ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں اللہ کے ولی تھے. آپ اس کی جو ہے وہ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، آپ جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو آپ کی والدہ نے اپنے ہمسائے کی کوئی چیز اٹھا لی اور اس کو استعمال کر لیا بغیر اجازت کے. جو ہی استعمال کیا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تڑپنے لگے، حرکت کرنے لگے اور تڑپنے لگے. ماں کو سکون بند ہو گیا. جب تک وہ چیز اس کو واپس نہیں کی ہمسائے کو اور اس سے معذرت نہیں کی، تب تک آپ ماں کے پیٹ میں تڑپتے رہے، ماں کے پیٹ میں تڑپتے رہے. اور جب وہ چیز واپس ہوئی اور اس سے جو ہے ہمسائے سے معذرت کی، تب جا کر ان کی والدہ کو سکون ہوا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری مسجد میں داخل ہوئے تو سیدھا قدم ڈالنے سے غلطی سے الٹا قدم مسجد میں رکھ دیا گیا. جو ہی رکھا تو عالم غیب سے آواز آئی، ثوری مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی نہیں، یعنی میرے گھر میں یہ گستاخی اچھی نہیں کہ الٹا قدم میرے گھر میں. یہ آواز آئی عالم غیب سے. اس دن کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ثوری لگ گیا. سفیان آپ کا نام تھا تو ثوری لگ گیا. خوف خدا کا اس قدر غلبہ ہوا، آپ کو جب یہ آواز سنی تو آپ مسجد میں ہی بے ہوش ہو گئے. آواز سنی تو مسجد میں ہی بے ہوش ہو گئے. تو آپ کا ایک مرتبہ زندگی میں آپ بیمار ہوئے تو آپ کا جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے ایک طبیب آیا جو کافر تھا. جب اس نے نبض دیکھی، آپ کی نبض دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ شخص خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس قدر جو ہے وہ اللہ کے خوف میں ہے، اللہ کے ڈر میں مستغرق ہے کہ اس کا جو جگر ہے وہ خون ہو کر مثانے کی طرف سے جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے. اس کے دل میں جو ہے وہ خوف خدا اتنا ہے. اور پھر وہ کہنے لگا ایسے لوگ جب تک رہیں گے دین میں کسی قسم کا خلل نہیں آئے گا. اس کے بعد وہ کافر مسلمان ہو گیا، آپ کے جو ہے وہ علاج کرنے سے مسلمان ہو گیا. حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت
امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور بہت بڑے زبردست قسم کے شاگرد تھے، اور نہایت ہی ثقہ ہے اور نہایت ہی عادل ہیں اور نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت شیخ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے 1000 نیک لوگوں نے، 1000 اللہ کے ولیوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ سفیان ثوری جیسا کوئی نہیں ہے۔ 1000 وقت کے اولیاء نے کہا ہے کہ سفیان ثوری جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسے زبردست عالم تھے، آپ نے کئی حج کیے، لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک نوجوان وہ حج کے لیے ارادہ کر رہا تھا لیکن حج نہ کر سکا، اور جب وہ نہ کر سکا تو اس کے دل سے ایک سرد آہ اٹھی، کیونکہ وہ اللہ کا عاشق تھا، رسول اللہ کا عاشق تھا، اور مکہ اور مدینہ حرمین کی طلب تھی اس کے دل میں، سرد آہ اٹھی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری نے سن لی، آپ نے اس کو فرمایا یہ آہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں مجھ سے 4 حج لے لو، یہ تو نے جو آہ کی ہے اس آہ کو مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں 4 حج لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور 4 حج اس کو دے دیے، ملت کر دیے، اور اس سے آہ لے لی۔ عالم غیب سے آواز آئی، اے سفیان تو نے جو تجارت کی ہے اس میں جو نفع کمایا ہے، اگر میدان عرفات میں جتنے حاجی حج کر رہے ہیں تمام میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، اس اجر کو، اس آہ کے اجر کو تو تمام میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آہ کا اجر بچ جائے، تب بھی آہ کا اجر بچ جائے۔ عاشق کی جو آہ ہوتی ہے وہ تو آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ کے رب العالمین نے عاشق کی آہ میں اتنا درد رکھا ہوا ہوتا ہے، اتنا سوز رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے آہ لے کر 4 حج اس کو دے دیے، اور آواز آئی بہت بڑا منافع کمایا، 4 حج دے کر بہت بڑی جو ہے وہ اجر کمایا۔ اس کا ثواب اگر میدان عرفات میں تمام حاجیوں کو تقسیم کر دیا جائے تب بھی جو ہے وہ اس کا اجر بچ جائے۔ آپ کی وفات بصرہ میں ہوئی، یہ مختصر جو ہے آپ کا ذکر تھا۔ 161 ہجری آپ کا وصال ہوا، 63 سال عمر پائی۔ عظیم جو ہے عالم دین تھے اور عظیم اللہ کے ولی تھے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی آپ نے جو ہے وہ پڑھا۔ اور اس کے بعد حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ اس قدر تھا کہ حد سے زیادہ آپ جو ہے وہ آپ کا حافظہ مضبوط تھا، یعنی جو چیز پڑھ لیتے اور وہ اسی طرح ضبط کر لیتے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کئی استادوں سے احادیث سنتے نہ لکھتے، گھر جاتے اور جس طرح سنتے اس طرح لکھ لیا کرتے تھے۔ علماء محدثین فرماتے ہم نے امام حسن کے ہاتھ میں کئی سال کتاب نہ دیکھی لیکن کئی ہزار احادیثیں زبانی پڑھ دیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بے مثال حافظہ عطا فرما رکھا تھا، آپ بے حد اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رات کے 3 حصے مقرر کیے ہوئے تھے، ایک حصہ عبادت کرتے، ایک حصہ طلباء کو پڑھاتے، ایک حصہ آرام کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے عظیم جو ہے وہ شان اور عظمت عطا فرما رکھی تھی، علم و عمل میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس لیے امام مالک بن انس جو آپ کے استاد ہیں، امام مالک بن انس جو مجتہدین میں سے ہے، فقہ کے امام ہیں، مالکی فقہ کے امام ہیں اور آپ کے استاد ہیں، مدینہ منورہ میں ساری زندگی بسر کر دی، اور کبھی بھی جو ہے مدینہ منورہ میں آپ گلی کے درمیان نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ ٹچ ہو کر چلتے تھے۔ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے پوچھا کہ آپ گلی میں کیوں نہیں چلتے؟ فرماتے میرے مصطفیٰ ان گلیوں میں چلے ہوں گے، میرا قدم مصطفیٰ کے قدموں پر آئے بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے گلیوں میں درمیان نہیں چلتا، سائڈ پر جو ہے دیواروں کے ساتھ چلتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ ادب تھا ان کے دلوں میں۔ اور آپ جب بھی احادیث پڑھایا کرتے تھے تو جس وقت آپ کی ایک لونڈی تھی، آپ فرماتے تھے جب کوئی دستک دیتا دروازے پر تو فرماتے اس کو جا دے کرا کون آیا ہے، اور جو سائل آیا ہے یا جو بھی آیا ہے اسے پوچھنا کیسے آئے ہو، اگر وہ کہے کہ امام صاحب سے احادیث پوچھنے کے لیے آیا تو پھر اسے کہنا ادھر بیٹھ جاؤ، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ فقہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو پھر فرماتے کہ میں خود، تو آپ جس وقت کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا فوراً چلے جاتے اور اسے فقہ کا مسئلہ بتا دیتے، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر کوئی کہتا احادیث سننے کے لیے آیا ہوں
آپ اسی وقت پہلے غسل فرماتے، نئے کپڑے ڈالتے، خوشبو لگاتے، امامہ پہنتے، مسند پر تشریف رکھتے، فرماتے بتاؤ کون سی حدیث سننی ہے۔ اگر ایک دن میں 10 بندے آئے احادیث سننے کے لیے 10 مرتبہ غسل کیا کر جاتا۔ اگر ایک دن میں 100 بندہ احادیث سننے کے لیے آتا، سردی ہے یا گرمی ہے، 100 مرتبہ غسل فرماتے۔ جس نے احادیث مصطفیٰ کے ساتھ اس قدر محبت کی ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ وہ امام آپ کے استاد ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، یہ فرمانے کے بعد فرمان آپ کا بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کا یہ مسئلہ بتاؤں۔ حضرت امام مالک بن انس، مجلس لگی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، لوگ آ رہے، جمع غفیر ہے، آ کر لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کر دیے۔ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے، بتایا۔ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے، بتایا۔ مسائل بتاتے بتاتے جواب ارشاد فرماتے، امام محمد بن حسن الشیبانی بھی آ گئے، چھوٹی عمر تھی، آپ کے شاگرد بھی تھے، مسائل لوگوں کے امام صاحب بتا رہے تھے، جواب دے رہے تھے کہ ایک بندے نے سوال کر دیا، کیا؟ کہا حضور اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے گئے کہ ایک بندے کے اوپر غسل فرض ہے اور مسجد کے سوا پانی کہیں نہیں، مسجد کے سوا پانی کہیں نہیں، مسجد کے اندر پانی ہے، اس کے سوا پانی کوئی نہیں، اور پانی سامنے نظر آ رہا ہے، اور نماز کا وقت بھی ہے، اور قریب ہے کہ نماز کا وقت چلا جائے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ مسجد میں داخل ہو تو اس کے اوپر غسل فرض ہے، وہ ناپاک ہے، اور اگر داخل نہیں ہوگا نماز چلی جائے گی، اور پانی بھی اور کہیں نہیں ہے، پانی بھی مسجد کے اندر ہے۔ اب آپ جو آج کل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑے ہوتے، جلے اٹھا کر جناب ہم تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا بتائیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں کیا وہ بتاتے ہیں، وہ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کیا کرے؟ یہ کسی صاحب علم سے ہی پتہ چلے گا کیا کرے۔ تو حضرت امام انس مالک بن انس نے اس کو کہا، اتنا بڑا امام ہے، مجتہد ہے، فقہ مالکی کا جو ہے وہ امام ہے، وہ فرماتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتا کیونکہ ناپاک ہے۔ اس نے کہا حضرت نماز کا وقت جا رہا ہے اور پانی وہی ہے، اس کے سوا پانی بھی نہیں، تو مسجد میں نہیں جا سکتا۔ آپ بار بار فرما رہے مسجد میں نہیں جا سکتا، کیا کرے؟ کدھر جائے؟ آپ پھر بھی یہی کہتے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، ناپاک ہے۔ وہ پھر اسی طرح کہتا، آپ پھر آگے سے یہ جواب دیتے مسجد میں نہیں جا سکتا، ناپاک ہے۔ اس نے پھر اسی طرح کہا، آپ نے پھر اسی طرح جواب دیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹی عمر استاد کے سامنے عرض کرتے ہیں حضرت نماز کا وقت بھی تو جا رہا ہے، نماز کا وقت بھی تو جا رہا ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا اس کو۔ امام مالک بن انس نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ استاد نے فرمایا بیٹا تم کیا کہتے ہو اس مسئلے کے بارے میں؟ تم کیا کہتے ہو اس مسئلے کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تیمم کرے، وہ تیمم کرے اور مسجد میں داخل ہو جائے اور پانی لے، غسل کرے اور نماز ادا کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تیمم کرے، ویسے تو جا نہیں سکتا، مسجد کے اندر ناپاک ہے، وہ تیمم کرے اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہو، پانی لے، غسل کرے اور اس کے بعد نماز ادا کرے۔ امام مالک بن انس وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کو داد دی، انہوں نے آپ کو داد دی اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بے شک حدیث میں اس کا استاد ہوں، لیکن فقہ کے علم میں یہ مجھ سے آگے ہے، فقہ کے علم میں یہ مجھ سے آگے ہیں۔ حدیث کا علم جو ہوتا ہے محدث اسے کہتے ہیں جو احادیث کو جمع کرتا ہے، مجتہد اسے کہتے ہیں جو حدیث سے مسئلے نکالتا ہے، جو حدیث سے مسئلے نکالتا ہے، مسائل نکالتا ہے۔ اس لیے استاد کہنے لگا، فرمایا بے شک مجھ سے یہ حدیث اخذ کرتا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، لیکن فقہ کے علم میں مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے، مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ جس وقت جناب اندازہ کیجئے امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ اب تیسرے امام ہیں جو مجتہد فقہ کے جو امام ہیں وہ امام شافعی ہیں، امام شافعی فقہ کے امام، تو آپ کے شاگرد ہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ کا علم، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں میں نے فقہ کا علم ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر، جتنا اونٹ بوجھ اٹھا سکتا ہے، جتنا ایک اونٹ بوجھ اٹھا سکتا ہے، میں نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر
امام حسن شیبانی سے علم فقہ حاصل کی. اتنا علم میں نے امام حسن شیبانی سے حاصل کیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں میری آنکھ نے آپ سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مالک کو نہیں دیکھا. میری آنکھ نے آپ سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا جو ہے وہ شخص نہیں دیکھا. اور جب آپ قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، امام شافعی فرماتے یوں لگتا کہ قرآن ان کی زبان پر اتر رہا ہے، یوں لگتا کہ قرآن ان کی زبان پر اتر رہا ہے. حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں. امام شافعی فرماتے ہیں اگر امام محمد نے جو مجھے علم عطا فرمایا، اگر وہ مجھے علم عطا نہ کرتے تو یہ علم کا دروازہ مجھ پر نہ کھلتا. فرمایا سب سے زیادہ اگر فقہ کے علم میں کسی مرد کا میرے اوپر احسان ہے تو فرمایا وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہے. ان کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ علم عطا فرمایا. اسی طرح ایک رات حضرت امام شافعی امام محمد بن حسن شیبانی کو ملنے کے لیے گئے. ان کے گھر میں شاگرد تھے، ان کو ملنے کے لیے گئے اپنے امام کو، استاد کو. اور جب وہاں پہنچے، زیارت کی ملاقات ہوئی، بیٹھے، گفتگو ہوئی، رات پڑ گئی تو حضرت امام شافعی نے اٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد نفل ادا کرنا شروع کر دیے. اور امام محمد بن حسن شیبانی چارپائی پر لیٹ کے اوپر چادر لے لی. اب زہری لوگوں کے سامنے تو شخص لیٹا ہوا ہے، اور ساری رات وہ لیٹے رہے، اور امام شافعی جو شاگرد تھے آپ کے وہ نماز نفل ادا کرتے رہے. اور ساتھ جب پچھلی رات کا وقت آیا تو کچھ خیال بھی دل میں آیا کہ میرے استاد کب اٹھیں گے اور میں ان کو وضو کرواؤں اور مصلی پیش کروں، یہ سعادت حاصل کروں. لیکن آپ لیٹے رہے. جب اذان ہوئی تب بھی لیٹے رہے. اذان کے بعد جب وقت ہوا بالکل قریب نماز کا، امام محمد بن حسن شیبانی اٹھے، وضو نہ کیا اور مسجد کا رخ کیا. امام شافعی دیکھ رہے تھے جو آپ کے شاگرد تھے. جا کر دونوں اماموں نے جا کر مسجد میں نماز ادا کی. لیکن اب دل میں خیال تھا میرے استاد ساری رات سوئے رہے اور بغیر وضو کے جا کر مسجد میں نماز پڑھ دی. چلو پوچھ ہی لیتا ہوں. کہنے لگے یوں گھما کر، ڈائریکٹ نہ کہا کہ آپ بے وضو نماز پڑھا دی، یوں گھما کر عرض کرنے لگے حضور ایک مسئلہ، ایک سوال ہے. فرمایا کیا؟ کہا کہ میں تو اس لیے رات پچھلی تک نوافل ادا کرتا رہا کہ آپ اٹھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سویا ہوں، آپ اٹھیں گے تو میں اس سعادت کو حاصل کروں، آپ کو وضو کرواؤں گا، آپ کو مصلی پیش کروں گا. لیکن آپ اٹھے نہیں اور اسی وضو کا اپنے جو ہے وہ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھا دی. آپ نے فرمایا بیٹا تم کیا کرتے رہے؟ فرمایا عرض کیا میں تو ساری رات نفل پڑھتا رہا. فرمایا تم ساری رات نفل پڑھتے رہے اور یہ نفل لوگوں کے لیے پڑھتے رہے ہو یا اپنے لیے پڑھتے رہے ہو؟ حضور اپنے لیے پڑھتا رہا. اب کوئی یہاں نفل پڑھتا ہے تو لوگوں کو تو نہیں دے گا، وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا فائدہ اس اکیلے کو ہے. آپ نے فرمایا بیٹا تم نے جو نفل پڑھے ہیں ساری رات اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور جو کام ہم نے کیا ہے ہم نے رسول اللہ کی امت کے لیے کیا ہے، اس کا فائدہ ہمارے کام کا فائدہ امت مصطفیٰ کو ہوگا، تمہارے کام کا فائدہ فقط تمہیں ہوگا. آپ نے عرض کی آپ کیا کرتے رہے؟ فرمایا میں نے چادر اوڑھ لی، قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اس آیت سے میں نے مسائل نکالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ مسئلے نکالتا رہا، اس آیت سے مسئلے نکالتا رہا امت مصطفیٰ کے لیے کہ یہ مسئلہ بھی اس طرح ہو، یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ مسئلہ اس طرح ہے. شرعی احکام سے میں جو ہے اس سے اخذ کرتا رہا، حتیٰ کہ جو ہے وہ اذان کی آواز بھی سنی. اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اب نماز قریب ہے تو میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. پوری رات ایک آیت سے 1000 مسئلہ نکالا ہے، ایک آیت سے 1000 مسئلہ امت مصطفیٰ کے لیے نکالا ہے. ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے کتنی محنتیں کی، ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے کتنی جو ہے وہ آسانیاں کی اور ہمارے لیے اپنے دن رات کو ایک کر دیا. اور آج ہم تک جو ہے اصلی اسلام کا چہرہ ہم تک پہنچا، ہم تک اصلی جو ہے شرعی احکام شریعہ ہم تک پہنچے. اگر وہ ہمارے اکابرین جو ہے ہمارے جو ہے وہ بڑے بزرگ اگر یہ محنت نہ کرتے، آج
قرآن و حدیث اصلی صورت میں نہ ہم تک پہنچتا، نہ ہم جو ہے وہ جان سکتے، نہ ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکتے کہ کیسے گزارنی ہے، کس شعبے میں کیا حکم ہے شریعت کا، کس شعبے میں کیا حکم ہے شریعت کا، کس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے، ہم تک یہ بات نہ پہنچتی۔ آپ نے فرمایا سویا میں کب تھا، میں تو سویا ہی نہیں، میں تو قرآن کی آیات میں مستغرق تھا، اور تو نے جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، ہم نے جو کیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے کیا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 10,70,000 مسائل، 10,70,000 مسئلے قرآن و سنت سے اخذ کر کے ہمارے لیے چھوڑے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، تقریباً 999 کتابیں لکھی، 999 کتابیں لکھی، جس میں مشہور و معروف کتاب موطا امام محمد آپ نے یہ چھوڑی۔ اس میں بے شمار امت مسلمہ کے لیے مسائل ہیں کہ زندگی کو بسر کرنا کس طرح ہے، ہر شعبے کا مسئلہ جو ہے اس میں موجود ہے۔ آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، 999 کتابیں لکھی، اور آپ کی کتابیں ایسی تھی، آپ کی کتابیں ایسی تھی کہ جو آپ کی کتاب جامع کبیر تھی اس کو ایک عیسائی عالم نے پڑھ لیا، عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اس نے اس کتاب کو پڑھ لیا۔ کتاب پڑھنے کے فوراً بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو بہت بڑا عالم تھا اور تو نے اس کتاب کو پڑھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا اس کتاب کے اندر جو مسئلے تھے، جو حقیقت جمع تھی، جو موتی جمع تھے، جو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رسول کے احکام جمع تھے، میں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا چھوٹا محمد اس کے علم کا عالم یہ ہے، بڑے محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کے علم کا عالم یہ ہے، بڑے محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات یہ بھی سنیے، یہ بھی سنتے جائیے، آپ کو اللہ نے ظاہری حسن اس طرح دیا ہوا تھا جس طرح یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ کو دیکھ کر یہود و نصارہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، آپ کو دیکھ کر عیسائی کلمہ پڑھا کرتے تھے، آپ کو اللہ نے اتنا حسن دیا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ تشریف لائے تو ایسے حسین و جمیل تھے، آپ نے فرمایا اس لڑکے کے بال سر کے مڈا دو تاکہ تھوڑی شکل جو ہے وہ دوسری طرح ہو جائے۔ تو جب مڈائے گے بال سر کے تو ان کا جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ چہرہ چمکدار ہوا۔ آپ نے فرمایا سورج کے اوپر ایک رات تھی، جب وہ ہٹائی گئی تو پھر سورج اس سے زیادہ روشن ہو گیا، یعنی ایسا چہرہ روشن تھا جو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ جاتا۔ آپ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہاں جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، یہودیوں کے ساتھ مناظرہ تھا یا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ تھا۔ تو آپ جس وقت گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر امامہ باندھ کر اور جو ہے وہ جسم پر جو ہے وہ سفید رنگ کا جو ہے لباس زیبا تن کر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس وقت وہاں پہنچے، وہاں ایک عورت تھی، یا جو ہے کہتے ہیں ایک عورت تھی یا کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک بڑا پادری تھا، اس کی نگاہ پڑی آپ پر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ باقیوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جو میں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی دیکھ لو یہی کرو گے۔ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا حال یہ ہے، اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کا کتنے حسن کا عالم ہوگا۔ یعنی آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے 10,70,000 مسائل قرآن و حدیث سے نکالے امت مسلمہ کے لیے، اور یہ بہت بڑا احسان کیا۔ 999 کتابیں لکھی۔ حضرت ابو عبید فرماتے ہیں میں نے محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص کوئی نہیں دیکھا، جو آپ کا علم تھا اس وقت آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں فصاحت و بلاغت میں کلام کرنے میں یعنی آپ کی گفتگو آج تک میں نے نہیں دیکھا اہل عرب آپ کے کلام پر فخر کرتے تھے، حالانکہ آپ اجمی تھے، عربی نہیں تھے، لیکن اہل عرب آپ کی زبان پر، آپ کی فصاحت و بلاغت پر ناز کیا کرتے تھے۔ ایسی جو ہے وہ زبان مبارک کی تاثیر اور فصاحت و بلاغت تھی۔ ابن احمد حنبلی فرماتے ہیں امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حلال و حرام اور ناسخ و منسوخ کا علم آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا۔ ناسخ و منسوخ کا علم اس سے بڑھ کر آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دیکھا گیا۔ ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا
عقل مند نہیں دیکھا، آپ بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھے۔ اور امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی علمی شخصیت کا پہلو نمایاں تھا، وہ علم فقہ تھا۔ علم فقہ، آپ اپنے وقت میں علم فقہ کے تاجدار مانے جاتے تھے، بادشاہ مانے جاتے تھے، سارے لوگ آپ کے نیچے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل جو فقہ حنبلی کے امام ہیں، چوتھے امام فقہ کے، وہ کیا، جب وہ لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرتے تو نہایت ہی باریک اور نہایت ہی جو ہے وہ غیر مثال مسئلے بیان کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا امام احمد بن حنبل سے، جو غوث اعظم کے امام تھے، جو غوث اعظم تقلید میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، غوث اعظم کے امام احمد بن حنبل وہ کیا فرماتے ہیں جب غیر باریک مسائل بیان کرتے؟ کسی نے پوچھا یہ کہاں سے لاتے ہو؟ کسی نے پوچھا یہ غیر مسائل کہاں سے لاتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں پڑھتا ہوں، یہ غیر مسائل ان سے لیتا ہوں، ان چاروں فقہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ یہ وقت ہوگا تو یہ تاجدار بنے گا، وقت ہوگا ایک مرد وحید بنے گا، ایک مرد بن کر ابھرے گا۔ امام شافعی نے تعریف کی، امام مالک بن انس نے تعریف کی، امام احمد بن حنبل نے تعریف کی، بے حد جو ہے وہ تعریف کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو یوسف جو آپ کے یعنی دونوں جو ہے شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، دونوں جو ہے وہ استاد بھائی تھے۔ یعنی فقہ حنفی کا جو مدار ہے وہ حضرت امام قاضی یوسف اور امام محمد کے اوپر ہے، امام محمد کے اوپر بالخصوص امام محمد کو فقہ حنفی کا جو مدار ہے وہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی پر ہے۔ ہمارا جو فقہ کا مدار ہے وہ امام محمد بن شیبانی پر رحمۃ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ جس وقت ان دونوں یعنی قاضی یوسف اور امام محمد میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، دونوں چل پڑتے امام ابو داؤد طاہی کے پاس۔ امام ابو داؤد طاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور ظاہراً بھی علم رکھتے تھے اور وقت کے کامل ولی تھے، اللہ کے کامل ولیوں میں سے ان کا شمار تھا اور نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھا۔ ان کے پاس جا کر یعنی مسئلے بیان کرتے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ بیٹھے ہوتے تشریف فرما ہوتے، جا کر یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد صاحبین یعنی قاضی یوسف اور امام محمد جا کر کہتے کہ یہ ہمارا مسئلہ، اس میں جو ہے وہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام ابو داؤد طاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سنتے تو وہ سننے کے وقت کیا کرتے؟ اللہ کے ولی تھے، ظاہری بھی علم باطنی بھی علم۔ میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں بیان کر دوں گا کہ آپ کیا تھے۔ تو جس وقت بیٹھتے تو آپ اپنا چہرہ امام محمد کی طرف کر لیتے اور اپنی پشت قاضی یوسف کی طرف کر لیتے۔ اللہ کے جو ولی تھے امام ابو داؤد طاہی، وہ جب مسئلہ سنتے اپنی جو ہے وہ چہرہ امام محمد کی طرف کر لیتے اور اپنی پشت قاضی یوسف کی، اور امام محمد سے کہتے بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے جی میرا یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ مسئلہ ٹھیک ہوتا تو کہتے آپ کا قول اچھا ہے، قول یعنی آپ کا فرمان، آپ کا قول اچھا ہے۔ اور اگر قاضی یوسف کا مسئلہ ہوتا صحیح ہوتا تو آپ کہتے ان کا مسئلہ اچھا ہے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کا قول اچھا ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کا مسئلہ اچھا ہے۔ یعنی یہ نہ کہتے تھے کہ ان کا قول اچھا ہے، یعنی ان کا قول نہیں کہتے تھے اور ان کے بارے میں قول کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جب یہ دونوں شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے اور آپ بھی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو آپ ان کے بارے میں تو اس طرح کے تعظیم والے الفاظ بیان کرتے ہیں اور چہرہ بھی ان طرف کر لیتے ہیں اور ان کی طرف پشت کرتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں قول کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ آپ فرماتے اصل وجہ یہ ہے کہ قاضی قضاء کا عہدہ جب وقت کے جناب بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیش کیا تھا، قاضی کا عہدہ، آپ نے انکار کر دیا تھا، اس نے کوڑے مروائے تب بھی انکار کر دیا۔ تو لیکن جب قاضی کا عہدہ ابو یوسف کو پیش کیا گیا انہوں نے قبول کر لیا، جب قاضی کا عہدہ امام محمد کو پیش کیا گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے استاد کی پیروی کی ہے، انہوں نے اپنے استاد کی پیروی نہیں کی، لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو داؤد طاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کی کنیت ابو سلیمان ہے اور آپ کا نام داؤد ہے اور آپ کے والد کا نام نصر ہے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے اور حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ علم ظاہری اور باطنی میں بہت بڑے عالم تھے۔ فقہ میں آپ کو امام الفقہاء کہا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد طائی کو فقہ میں امام الفقہاء کہا جاتا ہے۔ آپ اہل تصوف کے سرداروں میں سے سردار تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے وقت میں تھے اور وہ تینوں آپس میں صحبت بیٹھا کرتے تھے۔ 163 ہجری میں آپ کا وصال بغداد شریف میں ہوا، وہیں آپ کا مزار ہوا۔ قناعت کا عالم یہ تھا، جب آپ کا وصال ہوا آپ کے گھر سے ایک اینٹ کا تکیہ، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا، ایک لوٹا ملا، اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور ایک اینٹ کا تکیہ تھا۔ قناعت کا عالم یہ تھا۔ اور آپ جب روٹی کھایا کرتے تھے تو صرف جو ہے وہ پانی کے ساتھ روٹی کے لقمے جو ہے وہ کھاتے۔ کسی نے کہا آپ پانی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، سالن کے ساتھ نہیں لیتے؟ فرماتے کہ سالن کے ساتھ روٹی کھانے سے دیر لگتی ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ بھگو کر کھا لیتا ہوں، باقی ٹائم بچ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اگر سالن بنا کر اس کے ساتھ روٹی کھاؤں 50 آیاتوں جتنا وقت لگتا ہے، لہذا میں اسی کے ساتھ چبا کر کھا لیتا ہوں پانی کے ساتھ، میرا وقت بچ جاتا ہے، میں وہ وقت 50 آیات قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور آپ نے کبھی داڑھی میں کنگھا نہیں کیا تھا۔ کسی نے کہا آپ نے اپنی داڑھی شریف میں کنگھا نہیں کیا؟ فرمایا فرصت نہیں ملتی اللہ کے ذکر سے، فرصت نہیں ملتی اللہ کے ذکر سے، یعنی دن رات اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں، کنگھا پھیرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس لیے سلطان العارفین نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے فرمایا ہو۔ جو اہل اللہ ہے ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اگر غافل ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا دن رات کا ایک ایک لمحہ، رات کو سوئے ہوئے ان کا دل اللہ میں جو ہے وہ مست اور الست ہوتا ہے۔ یعنی جب ہمارے اکابرین نے اس طرح ذکر اللہ کا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں 5 وقت نماز کا بھی وقت نہیں، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کا بھی وقت نہیں۔ اپنے اکابرین، اپنے بزرگان دین کی حالات زندگیوں کا مشاہدہ کیجئے کہ وہ کیا تھے اور ان کا حال جو ہے وہ کیا تھا۔ آپ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ آپ کسی کی تعظیم نہ کرتے، فقط فقہا یعنی جو اولیاء اللہ ہیں ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھ سے داؤد طائی سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھ سے داؤد طائی سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ حضرت داؤد طائی مرید تھے حضرت حبیب رائی کے، وہ مرید تھے حضرت سلمان فارسی کے، وہ مرید تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، وہ مرید تھے جناب محمد رسول اللہ کے۔ وہ اتنے مرتبے کے بزرگ تھے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے جو مرشد تھے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ کوئی شخص ملنے کے لیے آیا۔ جب ملنے کے لیے آیا تو دیکھا بکریاں اور بھیڑیے یعنی بگیاڑ، بکریاں اور بگیاڑ ایک جگہ پر اکٹھے جمع ہیں اور آپ مصلی پر کھڑے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا، اس شخص نے کہ ایسا بندہ ہے عجیب کہ اس کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے اور ان بکریوں کو کھا نہیں رہے، نقصان نہیں پہنچا رہے۔ بھیڑیے کا کام ہے بکریوں کو کھا دینا، چیر پھاڑ دینا، اور یہ جو ہے اس کی بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ چلو کوئی سلام پھیرے گا، پوچھوں گا یہ کیا راز ہے کہ بکریوں اور بگیاڑوں کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ ان کی تو صلح ہو نہیں سکتی کیونکہ بکری جو ہے اس کی خوراک ہے اور بھیڑیا وہ اس کا کام ہے چیر پھاڑ کرنا، لیکن ان کی صلح کب سے ہو گئی؟ چلو سلام پھیرے کے پوچھوں گا۔ جب آپ نے سلام پھیرا اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پہلے تمہاری خدمت کر لوں۔ اس نے کہا دل میں سوچا جنگل بیابان میں خدمت کیسی، یہاں کھانا کیسا، مشروبات کیسے، جنگل بیابان میں اور کوئی بندہ بھی کوئی نہیں، نہ آپ کے پاس جو ہے زہری کو ساز و سامان ہے۔ آپ اٹھے اور اپنے بیگ سے ایک پیالہ لیا، سامنے پہاڑ تھا، اس کے قریب ہی پہاڑ پر ایک پتھر تھا، پیالہ جا کر نیچے رکھا، اس پتھر سے 2 نہریں، ایک دودھ کی اور ایک شہد کی جاری ہوئی۔ پتھر سے ایک شہد کی اور ایک دودھ کی نہر جاری ہوئی اور پھر جناب وہ پیالہ بھر کے اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اب پہلے سوال کرنا تھا صلح کب سے ہوئی ہے بھیڑیوں کی بکریوں کی، اب یہ سوال اور ذہن میں آ گیا یہ اس پتھر سے کیسے شہد نکل آیا؟
اور یہ دودھ کیسے نکل آیا؟ پیا، پینے کے بعد خود فرمایا کہ یہ بھیڑیوں کی اور بکریوں کی صلح، یہ بھیڑیوں اور بکریوں کی صلح جو ہے یہ اس وجہ سے ہے، اے لڑکے، اس نے لڑکے کو کہا، اے لڑکے یہ بکریوں اور بھیڑوں کی صلح اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے خدا سے صلح کر لی ہے اور خدا نے ہم سے صلح کر لی۔ جب سے ہماری خدا سے ساتھ صلح ہو گئی، ہمارا تعلق خدا سے مضبوط ہو گیا، تب جب ہماری صلح خدا سے ہو گئی، بیڑوں کی، بکریوں کی اور بگیاڑوں کی صلح آپس میں ہو گئی۔ تو یہ یعنی میں نے خدا کی تابع داری کی تو یہ جو مخلوق ہے یہ میری تابع داری کر رہی۔ اور اس کے بعد یہ جو شہد نکلا اور یہ جو دودھ نکلا ہے، فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابع داری کا صلہ ہے۔ میں نے جب سے رسول اللہ کی تابع داری کرنا شروع کر دی، اللہ نے مجھے دنیا کائنات میں جو ہے وہ تمام اسباب سے بیگانہ کر دیا ہے۔ جب چاہتا ہوں، جس وقت چاہتا ہوں، اللہ جو چیز عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے حضور کی تابع داری کر لی، کائنات نے میری تابع داری کر لی۔ یہی بات ہے، جو بندہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کی تابع داری کرنا شروع کر دے۔ جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، ساری کائنات کے لوگ اس سے ڈرنا شروع کر دیتے۔ حجاج بن یوسف کسی سے نہیں ڈرتا تھا، وہ قتل کراتا، ظالم تھا، لیکن جناب حسن بصری جب سامنے جاتے وہ کانپ اٹھتا تھا، وہ کانپنے لگتا تھا، اور وہ کہتا تھا جب یہ آتے ہیں تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ جو خدا سے ڈر جاتا ہے، مخلوق اس سے ڈر جاتی ہے۔ جو خدا کے تابع ہو جاتا ہے، مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، کائنات اس کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں تقسیم کرتا ہے، مرنے کے بعد خدا اس کی جو ہے وہ دربار میں تقسیم کرتا ہے۔ جو خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو خدا کا اکیلے ذکر کرتا ہے، خدا اس کا اکیلے ذکر کرتا ہے۔ جو خدا کا زمین پر ذکر کرتا ہے، خدا اس کا آسمان پر ذکر کرتا ہے۔ جو خدا کا بندوں میں ذکر کرتا ہے، خدا اس کا فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ جو خدا کے ساتھ جتنا قریب ہوتا ہے، خدا کی معرفت اتنا اس کی طرف راغب ہوتی ہے۔ پھر بندہ مر جاتا ہے اور وہ ذکر کرتا کرتا قبر میں چلا گیا، اللہ فرماتا ہے موت تو تجھے تھی کہ تو مخلوق ہے، تو میرا بندہ ہے، موت تجھے تھی، مجھے تو موت نہیں، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے، کل من علیہ فان، پوری کائنات نے فنا ہونا ہے، میں نے فنا نہیں ہونا۔ اب تو ذکر کر کر کے میرا فنا ہو گیا، میں تو باقی ہوں، قیامت تک تیرا ذکر کرواتا رہوں گا، قیامت تک تیرا ذکر کرواتا رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا ذکر کیا ہے، میرا ذکر کروایا ہے، میری طرف توجہ کی ہے، دنیا کو پشت کر دی، دنیا کو طلاق دے دی، دنیا کے رستے کو چھوڑ دیا، دنیا داری میری خاطر ختم کر دی۔ لہٰذا جب تو نے میری خاطر سب کچھ کیا ہے، اب میں ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ پھر اللہ اس بندے کی جناب عزت دنیا میں بھی رکھتا ہے، قبر میں بھی رکھتا ہے، معاشر کے میدان میں بھی رکھے گا۔ یہ جو ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں، کسی کو لوگ داتا صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو لوگ فرید کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو لوگ نظام الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو لوگ معین الدین چشتی غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو لوگ علی پور سیدہ کا محدث کہہ کے، پیر جماعت علی شاہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو لوگ شرق شیخ کا شہزادہ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو لوگ تاجدار مولا کہہ کے بلاتے ہیں، کسی کو لوگ تاجدار گولڑا کہتے ہیں، کسی کو لوگ تاجدار ہند الولی کہتے ہیں، کسی کو لوگ احمد رضا خان بریلی کا تاجدار کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو لوگ باؤدین زکریا ملتانی کہہ کر پکارتے ہیں، کسی کو لوگ جو ہے وہ تاجدار گمگول زندہ پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو لوگ شہنشاہ الور رکن الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو لوگ جو ہے میر علی شاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کو غوث العظم کے نام سے پکارتے ہیں، کسی کو سلطان بہو کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ جو پوری دنیا پر ستارے بکھرے پڑے ہیں، ان کی روشنی آج بھی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یا زندگی میں رہ کر اللہ کی تابع داری کی ہے یا رسول اللہ کی پاسداری کی ہے۔ آج اس لیے ان کا نام روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا، قیامت تک روشن رہے گا۔ یہ مختصر ذکر تھا ان بزرگوں کا۔ تو آپ نے پھر اس لڑکے کو فرمایا سن، یہ جو رسول اللہ کی پاسداری کی وجہ سے تھا۔ پھر آگے دلیل دی، فرمایا قوم موسیٰ، اس لڑکے کو کہا قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی بھی کی، پھر بھی اللہ نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی بھی کی،
तब भी अल्लाह ने उनको पानी अता कर दिया, मन सलवा रिज़्क़ अता कर दिया। तो मैं तो नाफरमान भी नहीं हूँ, ना उस रब का नाफरमान हूँ, ना अपने नबी का नाफरमान हूँ। अगर अल्लाह मूसा की कौम को दे सकता है तो मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी का दर्जा ज़्यादा है, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से मेरे नबी की कौम उम्मत का दर्जा ज़्यादा है। अगर उनको पानी दिया जा सकता है, हमें पानी क्यों नहीं पिलाया जा सकता? अगर उस नबी की उम्मत को सैराब किया जा सकता है, मोहम्मद अरबी की उम्मत को सैराब क्यों नहीं किया जा सकता? फरमाया बेटा, जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार हो जाता है तो दुनिया कायनात की हर शय उसकी ताबेदार हो जाती है। ये महज अल्लाह और उसके रसूल का फजल था। एक दरख्त के अपने जो है वो पत्थर के नीचे जो है वो गिलास यानी प्याला रखा, उससे जो है वो दूध और शहद जारी हो गया। आज हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी का जो है वो कुरान पढ़ते हैं, उसी नबी के अहकाम और नमाजें पढ़ते हैं। हमसे तो एक मक्खी नहीं जो है काबू आ रही, हमसे तो एक कीड़ी जो है वो नहीं हो रही, सीधी हो रही। हाँ, वजह क्या? वो उनका देखिए तरीका क्या। असल वजह ये है कि हमारे अंदर और उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी अकल में फतूर है, उनकी अकल में खुदा का नूर है। उनकी अकल में खुदा का नूर है, हम हमारी अकल में फतूर है। हमारा अंदर जो है वो कायम नहीं है, हमारा अंदर जो है वो कायम नहीं है। हम कलमा ज़रूर पढ़ते हैं, नमाजें ज़रूर पढ़ते हैं, अहकाम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के अंदर क्या होता है? नमाज के अंदर हज़ारों ख्याल होते हैं, लाखों की तादाद में ख्याल होते हैं, और कई जो है वो सोच जो हमारे अंदर होती है, और हमारा जो है वो ये हाल होता है हमारे खुशू व खुशू का। लेकिन उनके खुशू व खुशू का आलम ये होता है, और वो डरते भी नहीं किसी को, चाहे कोई बादशाह हो। हम कहते हैं कि इसको मसला बता दिया शायद ये चंदा बंद कर दे, इसको जनाब मसला बता दिया शायद गुस्सा करके दाने बंद कर दे, इसको मसला बता दिया शायद बाहर जाकर जो है बकवास करना शुरू कर दे। हम डर जाते हैं। वो नहीं डरा करते थे किसी से, महबूब के अहकाम को पुछा कर रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अकाबरीन की ज़िंदगियों को पढ़कर उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।